اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق پارہ والمحصنات سورۃ النساء آیت نمبر 128 ہے۔ سبق کو ہم شروع کرتے ہیں اور قرآن شریف کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمارے سبق میں شرکت کریں، اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں سبق میں شرکت فرماتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ لوگ ہمارے سبق میں شرکت فرماتے ہیں، ہمارا سبق کیسا لگتا ہے اور پڑھنے میں کیسا لگا، اس سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا، کمنٹ کر کے یہ ہمیں بتائیں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور جو نئے لوگ ہیں وہ چند اسباق میں شرکت فرمائیں، اور شرکت فرمانے کے بعد پھر اپنی مفید رائے اور اپنے مفید مشورے سے ہمیں نوازیں تاکہ اس پہ عمل کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں تک جو کہ قرآن شریف سے محبت کرتے ہیں ان تک قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ اور اس طریقہ سے جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا گیا یعنی تجوید کے ساتھ وہ ان کو پڑھنا سکھایا جا سکے۔ اس کوشش میں آپ لوگ بھی ہمارا سپورٹ کریں اور مزید اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ابھی تک نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کریم کی تعلیم عام ہو سکے۔ تو چلیے قرآن شریف کے سبق کو، آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ روزانہ ہی پابندی کے ساتھ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، نون کو میم سے ملائیے، وَإِنِم، نون میم زیر نم، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ اور وہ نون جس نون پہ جزم ہو، جیسے کہ یہ نون ہے، وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو اظہار ہوتا ہے۔ تو اس جگہ تنوین کے بعد خا آیا ہے تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے، تھوڑا بھی اس کی آواز ناک میں نہ جانے پائے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، نون ساکن کے بعد جب بھی با آوے تو وہاں پہ قلب ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ مِن بَعْلِهَا نشوزن او اعراضن، نشوزن، تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ بھی اظہار ہوگا۔ نشوزن او اعراضن فلا جناح علیہما، او اعراضن فلا جناح علیہما، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، یعنی کہ اظہار کا اپوزٹ اخفا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے جا کر کے چھپا دینے کو اخفا کہتے ہیں۔ او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا، نون ساکن کے بعد جب بھی یا آوے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ ان یصلحا بینہما صلحا، صلحا وقف کی حالت میں صلحا، والصلح خیر، والصلح خیر، وَأُحْضِرَتِ حلق سے صحیح سے ادا کریں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انفس الشُّحَّ، شح شین حازبر شح حازبر ح، شح، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب اس پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے. دیکھیے ہمارے سبق میں پہلے ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ کو، جملوں کو ہم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں، تاکہ جو ناظرہ خواہ ہیں، ابتدا سے قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ان کو اگر ایک لائن ایک ساتھ پڑھا دیا جائے گا تو ان کے سمجھ سے بالا تر ہو جائے گا. اس وجہ سے پہلے تھوڑا تھوڑا جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس آیت کو پورا پڑھا جاتا ہے، پھر دوسری آیت کو شروع کی جاتی ہے. تو چلیے اس پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ. اس جگہ پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ شُحَّ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. را کو پر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. آیت نمبر 129. وَلَن تَسْتَطِيعُوا. تا اور طا میں فرق ہوتا ہے. طا اس کو پڑھ کر کے اس کی آواز نکلے گی، اتا کو باریک کریں گے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. پوری آیت کو اس طرح پڑھیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. آیت نمبر 120. وَإِن يَتَفَرَّقَا. نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ. یہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل زیر ہے. يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ
تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد سین ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، تنوین کے بعد ہا ہے، اظہار ہوگا، اظہار۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، پوری آیت کو یوں پڑھیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ آیت نمبر 120 کے بعد آیت نمبر 121، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لفظ میں بھی بہت سے عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں، سماواتی سماواتی بول دیتے ہیں، سماواتی صاف صاف بولیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَقَدْ دال میں قلقلہ کیجئے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ واو مدہ ہے، اس پہ جزم ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو دوسرا والا واو ہے اسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ رسم الخط کے طور پہ آیا ہے، تا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، با میں قلقلہ ہوگا اور نون ساکن کے بعد قاف اخفا ہوگا، من قبلکم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا، واو پیش، رو واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، لام کو پر کیجئے اور تنوین کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اب پوری آیت کو یوں پڑھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آیت نمبر 121 کے بعد آیت نمبر یہ 131 تھا، آیت نمبر 131، اصل میں اس جگہ پہ غلطی سے 120 لکھا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 130 ہے، 30، یہاں پہ 3 لکھنا تھا، 3 اور 0، تو یہ 20 لکھا ہوا ہے، تو یہ آیت نمبر 130 ہے، اور یہ آیت نمبر 131۔ اب آیت نمبر 132 پڑھا جائے گا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 133، اب آیت نمبر 133، إِن يَشَأْ
شین کے بعد جو یہ الف ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، حمزہ الف کی شکل میں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شین یوں سمجھ لیجئے کہ الف کے اوپر جب بھی حمزہ ہو تو اس پہ جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، تو یوں پڑھا جائے گا ان یشاء یذہبکم، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، ایھا الناس، وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ آیت نمبر 134 آج کے سبق کا یہ اخیر آیت ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، دنیا، یا الف زبر یا صاف صاف بولیں گے۔ عام طور سے اردو میں جو ہم لوگ دنیا بولتے دنیا، تو اسی طرح سے قرآن شریف میں بھی لوگ اس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں، اس کو دنیا بول دیتے ہیں، بلکہ دنیا ہوگا، یا الف زبر یا دنیا۔ تو یوں پڑھیں گے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ، فعند اللہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، اور اسلام کو پڑ کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل زبر ہے۔ قاعدہ یاد رکھیے گا، جب بھی لفظ اللہ، یہ جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو اللہ لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ اللہ، یہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے لفظ اللہ۔ تو لفظ اللہ سے قبل اگر زبر اور پیش ہو تو اس لام کو، یعنی لفظ اللہ کے لام کو پڑ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ منہ بھر کے اس کی آواز نکلے گی، اور لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ پڑ کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے آواز نکلے گی، تو یوں پڑھیں گے فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ تا جو ہے حالت وقف میں ہا سے بدل دیتے ہیں، والآخرتی تا تی تھا وقف کی حالت میں، والآخرہ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس جگہ پہ قلب ہوگا، تنوین کے بعد با آیا، اس کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، تو عین دو زبر عن نہیں بولیں گے بلکہ عین میم زبر ام، سمیعًا بصیرا۔ پوری آیت کو اس طرح پڑھیں، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، والآخرہ، خا صحیح سے ادا کریں، والآخرہ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آج پارہ والمحصنات آیت نمبر 134 تک پڑھایا گیا، یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 134 تک پڑھایا گیا۔ اب اس سبق کے بعد 2 سبق اور بچے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ چھٹا پارہ لا یحب اللہ شروع ہوگا۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔